کو کیا معلوم کہ امریکہ اسلحہ خانے میں کیسے کیسے خطرناک ہتھیار ہیں، اپنی خوفناک آواز سے کانوں سے خون تک نکال دینے والا سونک بم، یا بنکر بسٹرز، کروز میزائلز، اسٹیلتھ طیارے، ایئر کرافٹ کیریئرز۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بم کے علاوہ ایران نے تمام ہی ہتھیاروں کو برداشت کیا ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم بھی ایک نہیں کئی مارنے پڑیں گے، تب جا کے شاید ایران ہتھیار ڈال دے۔ تو پھر کیا CNN، فاکس نیوز، ڈزنی یہ ہیں امریکہ کے اسلحہ خانے کے سب سے خطرناک ہتھیار؟ ایران نے ان کو بھی بخوبی شکست دی ہے۔ اس وقت ایران کی میڈیا جنگ کو دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ تو پھر امریکہ کا سب سے خوفناک ہتھیار آخر کون سا ہے؟ امریکہ کا سب سے خوفناک ہتھیار امریکہ کے اسلحہ خانے میں نہیں، ہم مسلمانوں کے دماغوں میں ہے۔ امریکہ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے عسکری اور ابلاغی ہتھیاروں کو ہمارے دماغوں میں موجود تعصب کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ کو سنی شیعہ جنگ میں تبدیل کرنا ہے۔ امریکہ اور اس کے باس یعنی اسرائیل کو بس تھوڑے سے فالس فلیگ آپریشنز کرنے ہیں۔ ان دونوں کے پاس ایرانی ڈرونز طیاروں کی کاپی موجود ہے۔ یہ ڈرونز طیارے خلیجی ممالک میں غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور نام آئے گا ایران پر۔ یہ خدشہ صرف خدشہ نہیں، ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کی بعض تنصیبات پر حملہ آور ڈرونز ایرانی نہیں بلکہ اسرائیل کے آسمانوں سے اڑ کر تباہی لے کر آئے تھے۔ باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ اسرائیل سے زیادہ ایرانی حملے تو خلیجی ممالک پر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اسرائیل پر لبنان سے اور یمن سے ہونے والے حملوں کو گنا جائے تو یہ اعداد و شمار بدل کر رہ جائیں گے۔ چیما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر ایران کو فتح حاصل ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان شیعوں کی فتح سے بہتر تو امریکہ کی غلامی ہے۔ شیعہ یہودیوں سے زیادہ اسلام دشمن ہے، جبکہ دوسرے مسلم ممالک کی نسبت پاکستان کے مسلمانوں کی کثیر تعداد ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایران غزہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ صلیبی جنگیں ہوں یا منگولوں کی فتوحات، ہر جگہ سنی شیعہ تفریق نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل تشیع کے بہت سے خیالات ایسے ہیں جن سے اہل سنت اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہونے اور مقابلہ کرنے کا ہے۔ شیعہ سنی تصادم کی آگ بھڑکانے والا امریکی نیپالم بم امریکہ کے اسلحہ خانہ کا سب سے خوفناک ہتھیار ہے، اور اس کا علاج کچھ اور نہیں، قرآن و سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب و مشکلات میں سے اس سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ کیا ہم غزہ، لبنان اور ایران کو امریکہ و اسرائیل کے حوالے کرنے کو تیار ہیں؟